بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ کے پسندیدہ چینل وسیب اسلامی ٹی وی پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب حضرت علی کی شادی جناب فاطمہ سے ہو چکی تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کیا کہ ہمارے گھر کے کاموں کو تقسیم فرما دیں۔ پیغمبر خدا نے گھر کے باہر کے کاموں کے لیے حضرت علی کا انتخاب کیا اور گھر کے اندرونی کاموں کے لیے جناب فاطمہ کا انتخاب کیا۔ دونوں یہ فیصلہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ خاص طور پر جناب فاطمہ بہت زیادہ خوش تھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے باہر کے کاموں سے مجھے دور رکھا ہے، اور اپنی خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے کہتی تھی کہ مجھے سارے زمانے کی خوشی مل گئی، کیونکہ رسول خدا نے مجھے غیر مردوں سے سروکار رکھنے سے بچا لیا۔ اس دن کے بعد گھر کے باہر کے کام یعنی کھانا پانی لانا، لکڑیاں جمع کرنا، بازار سے خریداری کرنا، یہ سب حضرت علی رضی اللہ عنہ انجام دیتے تھے۔ وہ گھر کے اندرونی کام مثلاً ہاتھ کی چکی سے آٹا پیسنا، روٹی پکانا، کپڑوں کو دھونا، گھر کی صفائی کرنا، یہ سب کام جناب فاطمہ کے ہاتھوں سے انجام پاتے تھے۔ اس کے علاوہ جب بھی حضرت علی کو فرصت ملتی وہ گھر کے کاموں میں جناب فاطمہ کی مدد کرتے تھے۔ ایک دن پیغمبر اکرم گھر میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت علی اور فاطمہ دونوں مل کر گھر کے کام انجام دے رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، تم دونوں میں سے کون زیادہ تھکا ہوا ہے تاکہ میں اس کی جگہ پر کام کروں؟ حضرت علی نے عرض کیا، اے رسول خدا، فاطمہ تھکی ہوئی ہیں۔ رسول خدا نے جناب فاطمہ کو آرام کا موقع دیا اور خود ان کی جگہ پر گھر کے کام کرنے لگے۔ دوسری طرف جب بھی حضرت علی جہاد کے لیے یا کہیں سفر کے لیے جاتے تھے تو جناب فاطمہ کو گھر سے باہر کے کام بھی انجام دینے پڑتے تھے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ حضرت علی اور فاطمہ گھر کا کام خود ہی انجام دیتے تھے اور ان کو کسی خدمتگار یعنی غلام یا کنیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ وہ صاحب اولاد ہو گئے۔ جب بچوں نے اس نورانی گھر میں آنکھ کھولی تو اب گھر کے کاموں میں اضافہ ہو گیا اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زحمتیں بڑھ گئی تھیں۔ ایک دن حضرت علی نے اپنی زوجہ کی یہ حالت دیکھی کہ گھر کے کاموں میں آپ کا لباس گرد آلود ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ آٹا پیسنے والی چکی چلانے کی وجہ سے جناب فاطمہ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے تھے اور پانی کی مشق جو کبھی کبھی حضرت علی کی غیر موجودگی میں اپنے کندھے پر اٹھا کر دور سے لاتی تھیں، اس کی اٹھانے کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ گئے تھے۔ جناب فاطمہ کی حالت دیکھ کر حضرت علی بہت غمزدہ ہوئے اور جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنے کاموں میں مدد کے لیے ایک کنیز کی درخواست کریں۔ جناب فاطمہ نے مشورہ قبول کیا اور رسول کریم کے گھر تشریف لائیں۔ اتفاقاً اس وقت رسول اکرم کی خدمت میں کوئی صحابہ کرام گفتگو تھے۔ جناب فاطمہ کو شرم محسوس ہوئی ان لوگوں کے سامنے پیغمبر اکرم سے اپنی ضروریات بیان کریں، لہذا اب گھر واپس آ گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ کے آنے اور جانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ سمجھ گئے کہ فاطمہ کسی کام سے آئی تھیں، وقت مناسب نہ دیکھا اور واپس چلی گئیں۔ دوسرے دن رسول اکرم جناب فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ اتفاقاً حضرت علی اور فاطمہ دونوں آرام کر رہے تھے اور ایک کپڑے سے اپنے چہروں کو ڈھکے ہوئے تھے۔ رسول خدا نے کمرے کے باہر سے بلند آواز سے السلام علیکم کہا۔ حضرت علی نے بلند آواز سے جواب دیا، وعلیکم السلام یا رسول اللہ، اندر تشریف لائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے اور سرہانے کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ فاطمہ سے فرمایا، تم کل میرے پاس آئی تھیں پھر واپس چلی گئیں، یقیناً تمہیں کوئی کام تھا، مجھ سے بیان کرو۔ حضرت علی نے عرض کی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بیان کروں کہ فاطمہ کس کام کے لیے گئی تھی۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، میں نے فاطمہ کو آپ کے پاس بھیجا تھا، وجہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ بچوں کی وجہ سے اب گھر کے اندرونی کام کافی زیادہ ہو چکے ہیں،
اور فاطمہ کے لیے بہت زیادہ زحمت کا باعث ہیں۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے کاموں میں ان کا لباس گرد آلود ہوتا ہے، ہاتھ میں چکی کی وجہ سے چھالے پڑ گئے ہیں، مشق اٹھانے کی وجہ سے ان کے جسم پر نشان پڑ چکا ہے۔ تو میرا دل بہت غمزدہ ہوا اور میں نے کہا رسول اللہ کے پاس جاؤ تاکہ ایک کنیز معین فرما دیں جو آپ کے کاموں میں مددگار ہو سکے۔ ان دنوں حالات کچھ یوں تھے کہ مدینہ میں فقر و فاقہ کی حالت تھی، خصوصاً مہاجرین بہت غریب تھے اور بہت تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ رسول اکرم نہیں چاہتے تھے کہ ان کی یا ان کے کسی عزیز کی زندگی دیگر مسلمان امت کے ان فقراء اور غریبوں جن کے پاس وسائل کم ہیں ان سے بہتر ہو جائے، اور دوسری طرف پیغمبر اکرم اپنی بیٹی کی معرفت الہی کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ فاطمہ تو زہرا اللہ کی عبادت کرنے اور روحانیت کی فدائی ہے، اور انہیں اللہ کا ذکر کرنے سے بہت زیادہ خوشی اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی بیٹی سے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، کیا تمہیں پسند ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا دوں جو کسی خادم یا کنیز سے بہتر ہو؟ جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جی بابا جان فرمائیں۔ رسول خدا نے فرمایا، جب بھی رات کو سونے کا ارادہ کرو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا مت بھولو۔ یہ عمل تمہاری روح کو وہ اثر بخشے گا جو زندگی کے لیے ایک خدمت گار یعنی غلام یا کنیز سے بہتر ہوگا۔ جناب فاطمہ نبی کریم کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئیں اور 3 مرتبہ فرمائی، جس چیز سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہے میں بھی اس چیز سے خوش ہوں۔ محترم ناظرین کرام، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ گھروں کے اندرونی کام عورتوں کی ذمہ داری ہے اور گھروں سے باہر کے کام مردوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر کبھی کبھار ضرورت پیش آئے تو عورت کی گھر سے باہر کے کام بھی انجام دینا چاہیے، اور اگر ضرورت پیش آئے تو مردوں کو گھر کے کاموں میں عورتوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے، جس طرح نبی کریم اور حضرت علی حضرت فاطمہ زہرا کی مدد کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔